ویلکم بیک ویوز، ویلکم بیک ٹو دا چینل. بہت سے لوگوں نے مجھ سے خاص ریکویسٹ کی ہے کہ ایک مووی ہے جو کہ زی 5 پہ چل رہی ہے جس کا نام ہے مسز، اور اس کے اوپر انہوں نے مجھے خاص کہا اس کا ریویو بتائیں. پہلے میرا کوئی زیادہ اتنا انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہوا. میں نے کہا ٹھیک ہے، دیکھ کے ٹریلر دیکھ کے لگ رہا ہے کہ پیٹریارکی کے اوپر ہے. لیکن پھر انہوں نے مجھے خاص جب لوگوں نے پش کیا تو میں نے کہا اوکے فائن، لیٹس جسٹ ڈو اٹ. تو میں نے جا کے دیکھی اینڈ اٹ واز ورتھ مائی ٹائم. اور چلیں آج میں آپ سے اپنا ریویو شیئر کرنے لگی ہوں، اور اگر آپ نے نہیں بھی دیکھی اور آپ نہیں دیکھنا چاہتے تو یو ول گیٹ اے گڈ ریویو آف واٹ دا مووی از اباؤٹ. اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو دس ول بی اے اسپوائلر الرٹ، تو پھر آپ یہ ویڈیو بے شک نہ دیکھیں. سو اوور آل مسز مووی میں کہوں گی کہ ایک بہت ہی سٹل، بیوٹیفل اور گریسفل طریقے سے پیٹریارکی پہ کامنٹ کیا گیا ہے. پیٹریارکی کی اردو آپ سب سمجھتے ہیں کہ اب مردوں کی حکمرانی، ایک ایسا سسٹم ڈیزائن کیا گیا ہو جس میں آدمی کا بہت زیادہ کنٹرول ہو عورت کے اوپر، وہ پیٹریارکی کا سسٹم ہے. ویسے تو اس پہ بہت سے ڈرامے بنے ہیں، بہت سی موویز بھی ہیں، لیکن یہ مووی خاص طور پہ کیوں سٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے، اس میں کچھ میرے نظریے میں جو باتیں تھیں میں وہ آپ سے شیئر کروں گی. اس میں کوئی بہت زیادہ وائلنس نہیں ہے، بہت زیادہ گلیمر بھی نہیں ہے، اور بہت ہی ایکسپلسٹ طریقے سے چیزوں کو نہیں دکھایا گیا، سٹل طریقے سے، اور جیسے روزمرہ کی زندگی سلو طریقے سے چل رہی ہوتی ہے اس طرح کے سارے جو سینز ہیں. تو آپ دیکھ رہے ہوتے اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ واقعی اس گھر پہ موجود ہیں جہاں یہ سینز ہو رہے ہیں. کوئی بہت ڈرامیٹک نہیں ہے، سڈن شفٹ نہیں ہے، اور ایسے لگتا ہے کہ واقعی وہ جو لڑکی کی زندگی ہے اس کے اندر آپ بالکل گھس گئے ہیں. سو کہانی ایک لڑکی کی ہے جس کی اپنی گولز اور ایسپریشنز ہوتی ہیں. بہت ہی خوشی سے اس کی ارینج میرج ہوتی ہے ایک ڈاکٹر کے ساتھ. جیسی اس کی شادی ہو جاتی ہے تو اس کے بعد اس کو فوراً جو ٹپکل جو اس کے سارے جو ببل تھا اس کا شادی کے شوق کا وہ برسٹ ہو جاتا ہے. اور جو ہسبینڈ ہے وہ ڈاکٹر ہے اور ساتھ 2 ان لاز پیرنٹس ان لا بھی رہتے ہیں. وہ اپنے کام پہ جانا شروع کر دیتے ہیں اور گھر کا سارا بوجھ، گھر کی ساری صفائی، کلیننگ، کوکنگ اس بیچاری لڑکی پہ فال کر جاتی ہے. وہ کیسے شو کرتے ہیں کہ میاں بیوی کا آپس میں کیا ریلیشن شپ تھا. اب کوئی بہت زیادہ ابیوز بھی نہیں ہے. سو دا گائے از ناٹ اوورٹلی فزیکلی ابیوزو، ایٹ لیسٹ فار دا موسٹ پارٹ ان دا ہول مووی. وہ وربلی بھی بہت زیادہ ابیوسو نہیں ہے. یہی آئی تھنک اس مووی بیسس کی خاص بات ہے کہ گریسفل اور سٹل طریقے سے انہوں نے ایسی بڑی بڑی بات شیئر کر دی ہے جو بہت سے میں نے اور ڈراماز اور موویز جو اس ٹاپک پہ بنے ہیں پیٹریارکی پہ اس پہ نہیں دیکھی. تو سب سے نمبر 1 جو پوائنٹ میرے لیے سب سے زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کرا، میں وہ آپ سے آج بات کرنے لگی ہوں کہ جو پیٹریارکی ہے اس کا افیکٹ جو انہوں نے دکھایا ہے سب سے زیادہ سیکس لائف کے اوپر، جو کہ نہیں بات کی جاتی، ہش ہش ٹاپک ہے. اس پہ ہی دکھایا گیا ہے کہ بہت بغیر کسی ایکسپلیسٹ سیکس سینس کے، کوئی بہت زیادہ وائلنس نہیں ہے، کوئی بہت زیادہ گندگی بھی نہیں ہے، لیکن انہوں نے جو میسج کنوے کیا ہے وہ بہت ہی بیوٹیفل اور سٹل ہے. اور وہ میسج یہی تھا کہ جو پیٹریارکی ہے وہ بیڈ روم میں بھی نظر آتی ہے، اور وہ کس طریقے سے نظر آتی ہے جس کے بارے میں عورتیں نہیں بات کرتی. ایک سین ہے جس کے اندر وہ عورت اپنے ہسبینڈ کو کہتی ہے کہ اس کا ایک تو ڈیزائر نہیں ہے، اس کے شوق، اس کا جب دل چاہ رہا ہو بیڈ روم میں اس کو تعلقات قائم کرنے کا، اس کا خیال نہیں رکھا جاتا. صرف جب لڑکے کا دل چاہتا ہے تبھی وہ تعلق قائم ہوتا ہے، نہ لڑکی سے پوچھا جاتا ہے. تو کنسنٹ کا تو کانسیپٹ چلے چھوڑ ہی دے. اور صحیح ہے اس میں کوئی اوورٹ ریپ کے سینز بھی نہیں ہیں، لیکن صرف انہوں نے یہ دکھایا ہے، لڑکی اس کو ایکسپریس کرتی ہے کہ ہر دفعہ میری مرضی کا تو دیکھا نہیں جاتا، میرے ڈیزائر کا دیکھا نہیں جاتا، میرے کنسنٹ کو دیکھا نہیں جاتا. تو شی کمپلینس کہ اس کو درد ہوتی ہے. سو شی جسٹ سمپلی سیز کہ آبویسلی جب اس کے ڈیزائر کو نہیں ہوگا، فور پلے نہیں ہوگا، شی از گوئنگ ٹو ایکسپیرینس پین. وہ یہ اظہار کرتی ہے، یہی پیٹریارکی جو بیڈ روم میں نظر آتی ہے. اور ساتھ ہی جو پہلا رسپانس ہوتا ہے اس کے ہسبینڈ کا وہ ہوتا ہے کہ میں ڈیفینسو ہو جاؤں گا، میں اس کو کاؤنٹر اٹیک کروں گا. اور پھر اس کو کہتا ہے کہ تم سے تو ویسی بدبو آتی ہے اور اس طرح کی گندی باتیں کرتا ہے، یا پھر تمہاری شکل ایسی ہے، بیکاز ہی گیٹس ڈیفینسو. تو وہ دکھایا گیا کہ یہ امبیلنس جو ہے یہ بیڈ روم میں بھی نظر آ رہا ہے، سٹل ہے، اور جو ہے یہ شفٹ ہونا ضروری ہے. عورت کا بھی پورا رائٹ ہے اس پہ کہ وہ بھی، اس کا بھی ڈیزائر ہو، اس کی بھی کنٹینٹمنٹ ہو، فلفلمنٹ ہو. نمبر 2 اس کے بعد آ جاتا ہے کہ جو پیٹریارکی ہے وہ کہاں نظر آتی ہے کہ جو عورت کی جو آئیڈینٹی ہے اس کی کیا بن کے رہ جاتی ہے. میرج ہوئی، اس میں اس کے خود ایسپریشنس تھے، وہ ڈانس ٹیچر تھی، ڈانس کرنا چاہتی تھی، لیکن جب وہ اس کی شادی ہو گئی تو اس کی آئیڈینٹی، اس کی شناخت لمٹ ہو کر رہ گئی گھر کی صفائی اور کوکنگ کے اوپر. اور صرف میاں کام پہ جاتا تھا اور وہ صرف وہی کوکنگ کرتی تھی. اس میں اس کو کچھ نیچا دکھانے کی کوشش نہیں کر رہے تھے. بہت سی عورتیں جو اس بات میں پرائڈ فیل کرتی ہیں کہ ہم گھر کی مالکن ہیں، ہم گھر کا خیال رکھ رہی ہیں، اینڈ دیٹس فائن، اس پہ کوئی غلط بات نہیں ہے.
لیکن اس مووی میں یہ دکھایا گیا کہ بہت سے کیسز پہ ریفلیکٹ کیا گیا. جیسے اس لڑکی کے ارمان تھے, وہ جاب انٹرویو پہ جانا چاہتی تھی, لیکن اس کے سسر نے بھی روکا, اس کے ہسبینڈ نے بھی روکا, اور اس کا رول کیا رہ گیا, کچن تک رہ گیا. اور دکھایا جا رہا ہے کچن کی بھی چھوٹی چھوٹی فرسٹریشنس ہیں, پانی لیک کرتا ہے, وہ پلمبنگ بھی نہیں ٹھیک کراتا, اینڈ شی از آل ڈے ان دا کچن. تو اس کی آئیڈینٹی پوری لمٹ ہو کر رہ گئی. نمبر 3 انہوں نے دکھایا ہے کہ جو میاں بیوی کا آپس میں جو ریلیشن شپ بیہیویئر تھا نا, وہ بھی بہت ہی پیٹریارکی نظر آ رہی ہے. وہ بہت انٹائٹلڈ ہے. جو بیوی ہے وہ سامنے آ کے روٹی رکھتی ہے, وہ تھینک یو بھی نہیں کہتا, تعریف بھی نہیں کرتا, وہ اتنی محنت کر کے اسپیشل ریسیپیز بناتی ہے, کوکنگ کرتی ہے, اینڈ ہی سیز نتھنگ. تو وہ دکھایا جا رہا ہے کہ بہت انٹائٹلمنٹ ہے, جیسے کہ میں یہ جو ٹریٹمنٹ مجھے دی جا رہی ہے خاص, یہ تو میں اس کا حقدار ہوں, یہ تو مجھے ملنی چاہیے, یہ تو میرا رائٹ ہے. جبکہ ایسا نہیں ہے. میاں بیوی کا ایک بہت میوچولی پازیٹیو ریلیشن شپ ہے. ایک دوسرے کی خدمت کرنے میں کچھ غلط نہیں ہو جاتا. ایسا نہیں ہوتا کہ صرف عورت ہی میاں کی خدمت کرتی رہے. مگر انہوں نے جس خوبصورتی سے یہ سینز میں دکھایا ہے, آئی تھنک اٹ از پریٹی پروفاؤنڈ. عام موویز جس پہ زیادہ ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں کہ وہ مار رہے عورت کو یا پھر ریپ ہو رہے, ایسے نہیں ہے. آئی تھنک دیٹس دا بیوٹی آف دس مووی کہ سٹل اینڈ گریسفل طریقے سے انہوں نے بہت بڑے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیا ہے. واٹ آئی لوڈ دا موسٹ اباؤٹ دا مووی واز دی اینڈنگ. اینڈنگ بہت امیزنگ تھی. انہوں نے ایک خوبصورت سین کے اندر انہوں نے شو کیا. ایک تو وہ اگر آپ نے دیکھنا تو آئی تھنک آئی لیو دیٹ فار یو, اینڈنگ آپ خود دیکھ لیں. لیکن ایک جو خاص اینڈنگ کا پارٹ تھا کہ وہ لڑکی فائنلی بریک اوے کرتی ہے, اپنا فریڈم لیتی ہے, وہ دور ہو جاتی ہے, وہ جاتی ہے اپنی سنگنگ ڈانس ٹیچر بن جاتی ہے. اینڈ دین دے شو ون سین جو آئی تھنک از ویری پاورفل. وہی ڈائننگ ٹیبل, وہیں پہ سسر, وہیں پہ ہسبینڈ بیٹھے ہوئے ہیں, پیچھے کچن سے ایک لڑکی آتی ہے جو آپ کو شروع میں لگتا ہے کہ شاید کون ہے, کیونکہ وہ سارے سینز ریپیٹڈ تھے جس پہ مین لیڈ ایکٹریس روٹی بنا کے لاتی ہے. دکھاتے ہیں کہ وہ ایک دوسری بیوی ہے. سو دا سائیکل ریپیٹس اٹ سیلف. وہ لڑکے والوں نے تو کچھ بھی نہیں سیکھا, انہیں کچھ بھی نہیں سیکھا, انہیں کوئی لرننگ نہیں کی. انہوں نے کہا ایک چلی گئی, ہم تو دوسری لے آئیں گے. یہ بہت بڑا میسج ہے جو ہماری سوسائٹی میں نظر آتا ہے. لڑکے والے اپنے آپ کو اتنا بڑا اور اتنا پراؤڈ سمجھتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ایک لڑکی جائے گی تو دوسری تو آ جائے گی, شی از ریپلیسیبل. لیکن ہم لوگ جو لڑکیاں ہیں بیچاری, وہ پھر اس پہ پستی رہتی ہیں. سو دس چینج نیڈس ٹو ہیپن. آئی تھنک دا مووی از اے گریٹ ایڈیشن جو کہ پرسپیکٹیوز کو شفٹ کرے گی ہوپ فلی, نہ صرف لڑکیوں کے پر لڑکوں کے بھی. لڑکیاں تو امپاور ہو ہی رہی ہیں, ایجوکیشن لے رہی ہیں, اپنے رائٹس کے لیے کھڑی ہو رہی ہیں, کیا کچھ نہیں ہو رہا. لیکن یہ جس طریقے سے ہم لڑکوں کو ریز کر رہے ہیں, دیٹ ہیز ٹو شفٹ, کیونکہ ورنہ وہ سائیکل, وہ دوسری بیوی آئی اس کے ساتھ وہی سائیکل ریپیٹ ہوگا. آئی تھاٹ دی اینڈنگ واز ویری پاورفل. تو یہ تھی میرا ریویو. تھینک یو جن سب نے ریکویسٹ کیا, بہت ہی پاپولر ریکویسٹ میں پھر میں نے مووی پہ ریویو ریکارڈ کیا. آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو. اپنا بہت سارا خیال رکھے. اللہ حافظ.